الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میری نہایت واجب الاحترام محترم المقام معزز احتشام بھائیوں بزرگوں، آج جمعۃ المبارک ہے، رجب شریف، چاند کی تاریخ 11 ہے، آج رات 12ویں ہے، کل دن 12 کا ہوگا اور رات 13 رجب کی ہوگی۔ تو 13 رجب کی رات بہت فضیلت اور برکت والی رات ہے۔ ویسے تو ہر رات ہی رجب کی مبارک اور بابرکت ہے، لیکن 13 رجب کی رات کتنی برکت والی ہے کہ اس رات کے ختم ہوتے ہی جب دن آتا ہے نا، تو 13 رجب کا جو دن ہے اتنی فضیلت والا ہے کہ اس دن مولا کائنات، مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ اسی سلسلے اور اسی نظریے کے پیش نظر آج انشاءاللہ تعالی جمعۃ المبارک میں بیان کا موضوع ہوگا فیضان مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہمیں اخلاص اور رضائے الہی حاصل کرنے اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ جمع الجوامع للسیوطی، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 199، حدیث نمبر 22352۔ اف وہ رہے سنخلاخ، آہ یہ پاشاخ شاخ، اے میری مشکل کشا تم پر کروڑوں درود۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس واسطے اچھی نیتیں کر لینی چاہیے۔ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا،
اللہ پاک کا نام آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف کروں گا، حضور پاک علیہ السلام کا نام آیا، درود پاک پڑھوں گا، صحابہ کرام کا نام آیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہوں گا، کسی اللہ کے ولی کا نام آیا تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہوں گا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا تو کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم پڑھوں گا۔ اللہ پاک ہماری نیتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اخلاص کے ساتھ ہمیں جمعہ کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے دونوں شہزادوں حضرت سیدنا امام حسن و حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ حرم کعبہ میں حاضر تھے۔ دیکھا وہاں ایک شخص خوب رو رو کر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حکم دیا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ اس شخص کی ایک کروٹ چونکہ فالج زدہ تھی لہٰذا زمین پر گھسٹ کر حاضر ہوا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس کا واقعہ دریافت فرمایا تو اس نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، میں گناہوں کے معاملے میں نہایت بے باک تھا۔ میرے والد محترم جو کہ ایک نیک و صالح مسلمان تھے مجھے بار بار ٹوکتے اور گناہوں سے روکتے تھے۔ ایک دن والد ماجد کی نصیحت سے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ان پر ہاتھ اٹھا دیا۔ میری مار کھا کر وہ رنج و غم میں ڈوبے ہوئے حرم کعبہ میں آئے اور انہوں نے میرے لیے بد دعا کر دی۔ اس دعا کے اثر سے اچانک میری ایک کروٹ پر فالج کا حملہ ہو گیا اور میں زمین پر گھسٹ کر چلنے لگا۔ اس غیبی سزا سے مجھے بڑی عبرت حاصل ہوئی اور میں نے رو رو کر والد محترم سے معافی مانگی۔ انہوں نے شفقت پدری سے مغلوب ہو کر مجھ پر رحم کھایا اور معاف کر دیا۔ پھر فرمایا، بیٹا چل، میں نے جہاں تیرے لیے بد دعا کی تھی وہیں اب تیرے لیے صحت کی دعا مانگوں گا۔ چنانچہ ہم باپ بیٹے اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ معظمہ زاد اللہ شریف و تعظیماً آ رہے تھے کہ راستے میں یکایک اونٹنی بدک کر بھاگنے لگی اور میرے والد ماجد اس کی پیٹھ سے گر کر دو چٹانوں کے درمیان وفات پا گئے۔ اب میں اکیلا ہی حرم کعبہ میں حاضر ہو کر دن رات رو رو کر خدا تعالیٰ سے اپنی تندرستی کے لیے دعا مانگتا رہتا ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اس کی داستان عبرت سن کر اس پر بڑا رحم آیا اور فرمایا، اے شخص، اگر واقعی تمہارے والد صاحب تم سے راضی ہو گئے تھے تو اطمینان رکھو، انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہو جائے گا۔ پھر آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے چند رکعت نماز پڑھ کر اس کے لیے صحت کی دعا کی۔ پھر فرمایا، قم، یعنی کھڑا ہو۔ یہ سنتے ہی وہ بلا تکلف اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا۔ کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے میری بگڑی بنائی ہے، تم نے میری بگڑی بنائی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو،
بیان کردہ حکایت میں ہمارے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول موجود ہیں کہ اس شخص کو والدین کی نافرمانی اور گناہوں پر ڈٹے رہنے کی کیسی سزا ملی۔ اس کی ایک کروٹ پر فالج کا حملہ ہو گیا اور وہ زمین پر گھسٹ کر چلنے لگا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی حکم دے فوراً تعمیل کرنی چاہیے، اور ان کی بد دعا سے بھی بچتے رہنا چاہیے، اور ہر اس کام سے اجتناب کرنا چاہیے کہ جس میں والدین کی ناراضی ہو۔ مزید اس حکایت سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی کرامت بھی معلوم ہوئی کہ جب آپ نے اس شخص کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کی تو آپ کی دعا مستجاب، بارگاہ الہی میں فوراً مستجاب یعنی مقبول ہوئی، اور وہ فالج زدہ شخص جو زمین پر گھسٹ کر چل رہا تھا دعائے علی کی برکت سے اسی وقت صحتیاب ہو کر بلا تکلف چلنے پھرنے لگا۔ بے سبب بخشش ہو میری دعا فرمائے، بے سبب بخشش ہو میری یہ دعا فرمائے، مصطفیٰ کا واسطہ مولا علی مشکل کشا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، حضرت امیر المؤمنین مولا المسلمین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے فضائل و کمالات کے تو کیا کہنے، آپ کی تو شان ہی نرالی ہے۔ آپ صاحب سیادت، محب آخرت، محبوب رب العزت، باب مدینۃ العلم اور شہسوار میدان خطابت تھے۔ آپ قرآن و سنت سے ثابت ہونے والے مسائل کو نکالنے کی خوب صلاحیت رکھتے، اطاعت گزاروں کے لیے چراغ اور پرہیزگاروں کے دوست تھے، عدل کرنے والوں کے امام اور سب سے بڑھ کر حلم و علم والے تھے۔ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے کرامات شیر خدا میں آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا تعارف کچھ یوں بیان فرماتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیماً میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت سیداتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا۔ والد نے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام علی رکھا۔ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اسد اللہ، اللہ کا شیر کے لقب سے نوازا۔ اس کے علاوہ مرتضیٰ جس کا معنی ہے چنا ہوا، کرار جس کا معنی ہے پلٹ پلٹ کر حملے کرنے والا، شیر خدا اور مولا مشکل کشا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشہور القابات ہیں۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ خلیفہ چہارم، جانشین رسول، زوج بطول حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کنیت ابو الحسن
اور ابو تراب ہے۔ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شہنشاہ ابرار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ارجمند ہیں۔ عام الفیل کے 30 سال بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 30 برس تھی، 13 رجب المرجب بروز جمعۃ المبارک کو پیدا ہوئے۔ مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 10 سال کی عمر میں ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت شافع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت رہے اور تا دم حیات آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امداد و نصرت اور دین اسلام کی حمایت میں مصروف عمل رہے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مہاجرین اولین اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے والے اور دیگر خصوصی درجات سے مشرف ہونے کی بنا پر بہت زیادہ حیثیت رکھتے ہیں۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق وغیرہ تمام اسلامی جنگوں میں اپنی بے پناہ شجاعت کے ساتھ شرکت فرماتے رہے اور غیر مسلموں کے بڑے بڑے نام اور بہادروں کو آپ کے قاہرانہ وار سے آپ نار جہنم واصل جہنم کرتے رہے۔ دشمن کا زور بڑھ چلا ہے، یا علی مدد، دشمن کا زور بڑھ چلا ہے، یا علی مدد، دشمن کا زور بڑھ چلا ہے، یا علی مدد، اب ذوالفقار حیدری پھر بے نیام ہو، اب ذوالفقار حیدری پھر بے نیام ہو، اب ذوالفقار حیدری پھر بے نیام ہو۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین نے دست بابرکت پر بیعت کر کے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو امیر المومنین منتخب کیا اور 4 سال 8 مہینے 9 دن تک آپ خلافت کرتے رہے۔ 17 یا 19 رمضان المبارک کو ایک بدبخت کے قاتلانہ حملے سے شدید زخمی ہو گئے اور 21 رمضان شریف اتوار کی رات جام شہادت نوش فرما گئے۔ اصل نسل صفا وجہ وسیل خدا، اصل نسل صفا وجہ وسیل خدا، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ اے عاشقان مصطفیٰ، عاشقان مرتضیٰ، سنیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کا حلیہ مبارک سنیے۔ آپ کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا اور نہ زیادہ چھوٹا تھا، بلکہ آپ میانہ قد و قامت والے تھے۔ آپ کی آنکھیں بڑی بڑی اور چہرہ مبارک انتہائی خوبصورت تھا، جیسے 14ویں کا چاند۔
حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ آپ کی ہتھیلیاں اور کندھوں کی ہڈیاں بھاری تھیں اور آپ کی گردن مبارک چاندی کی سرائی جیسی تھی۔ آپ کے سر مبارک پر بال پیشانی پر نہیں بلکہ پیچھے کی طرف تھے۔ آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی جس کا ہر بال بغیر غضب کے سیاہ تھا۔ آپ کے بازو اور ہاتھ سخت مضبوط تھے۔ سبحان اللہ۔ مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنے والوں، آپ نے سنا مولا علی کی کتنی پیاری داڑھی تھی، کتنا پیارا چہرہ تھا، کتنی چہرے پر گھنی گھنی داڑھی تھی۔ سبحان اللہ۔ آج مولا علی کا چاہنے والا داڑھی منڈا ہے۔ داڑھی منڈا مولا علی کا چاہنے والا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مولا علی سے پیار کرتے ہیں تو ہمیں مولا علی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، تو ہمیں سنت مصطفیٰ بھی رکھنی چاہیے، سنت مصطفیٰ چہرے پر سجانی چاہیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شیر خدا کا بچپن سنیے۔ اگر ہم مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن دیکھیں تو وہ بھی بے نظیر و بے مثال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہ کر تربیت حاصل فرماتے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت فرمائی، بچپن ہی میں اسلام لائے، چھوٹی سی عمر میں نیکی کی دعوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس راہ میں آنے والی رکاوٹیں آپ کی تربیت کا حصہ بنی۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک بچپن کا ایک خوبصورت گوشہ ملاحظہ فرمائیے۔ شیر خدا کی پہلی غذا لعاب مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ سنیے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام علی رکھا۔ بولیے سبحان اللہ۔ کیا رکھا؟ یا علی، یا علی مدد۔ کیا نام رکھا؟ علی رکھا۔ اور اپنا لعاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے منہ میں ڈالا اور اپنی زبان انہیں چوسنے کے لیے دی، تو آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم زبان مبارک کو چوستے ہوئے نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ جب اگلا دن آیا تو ہم نے آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو دودھ پلانے کے لیے ایک دائی کو بلایا، لیکن آپ نے دودھ نہیں پیا۔ جب اس بات کی خبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لا کر اپنی زبان اطہر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہن میں ڈالی۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان اقدس کو چوسنے لگے، چوستے چوستے پھر نیند آ گئی، چوستے چوستے پھر نیند میں چلے گئے۔ بس جب تک اللہ عز و جل نے چاہا اسی طرح کا معاملہ ہوتا رہا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں،
دیکھا آپ نے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے کہ سرور کونین رحمت دارین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک ان کے دہن میں ڈال کر برکتوں سے مستفیض فرما رہے ہیں۔ اللہ عز و جل نے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت کی عظمت اور رفعت بتانے کے لیے مختلف مواقع پر آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ چنانچہ مومنوں کے مولا کون ہے؟ مومنوں کے مولا کون ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے، اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ صالح المؤمنین سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صالح المؤمنین قرآن پاک میں فرمایا گیا نا وصالح المؤمنین، وصالح المؤمنین فرمایا گیا قرآن پاک میں۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ صالح المؤمنین سے حضرت علی مراد ہے۔ یہ حضرت علی کی شان قرآن سے بیان ہو رہی ہے، قرآن سے بیان ہو رہی ہے اور مصطفیٰ کی زبان سے بیان ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے لوگو، یہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صالح المومنین ہیں، یہ مومنوں، یہ سب سے پہلے مومن ہیں اور مومنوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، رسول اللہ کی الفت اگر چاہو کرو اس کی غلامی جس کا ہر مومن بندہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت و پیار عطا فرمائے۔ صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب مالداروں نے عرض و معروض کا سلسلہ لمبا کیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ فقراء کو اپنی عرض پیش کرنے کا موقع تھوڑا ملنے لگا، تو عرض پیش کرنے والوں کو عرض پیش کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا حکم دیا گیا، اور اس حکم پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمل کیا۔ 1 دینار صدقہ کر کے کچھ مسائل دریافت کیے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفا کیا ہے؟ حضرت علی نے حضور کی بارگاہ میں پہلے صدقہ کیا، 1 دینار صدقہ کیا۔ اج لوگوں صدقہ و خیرات کا ذہن دئیے نا، مساجد دے اندر جمعے دی تقریب تے کہہ لو، محفل دی تقریب تے کہہ لو، عید دے موضوع تے کہہ لو، تے کہندے نے لے جدو اسی انہاں دے پیش مطلب ہو جانے ہیں نا، انہاں نوں بس پھر پیسے دی پی جاندی ہے، انہاں پیسے تو سوا اور کوئی گل ہی نہیں آندی، چندہ ہی منگی رکھدے نے۔ تو اتھوں سانوں کی درس مل رہا ہے کہ جدو عمرہ اور فقراء جتنے بھی لوگ نے امیر غریب کٹھے یہ حضور دی بارگاہ جمع ہوندے ہیں سوال پوچھن واسطے، تو جدو امیراں بندیاں دی تعداد زیادہ ہو گئی نا، اتنی زیادہ ہو گئی کہ فقیر جڑے غریب بندے نے انہاں نوں سوال پوچھن واسطے حضور دی بارگاہ چ حاضری دا ٹائم ہی نہیں ملدا، پھر حضور نے فرمایا کہ جا ہن سوال پوچھنا پہلے صدقہ کرے، پہلے صدقہ کر کے آوے موڑا کے سوال پوچھے۔ وہ اس گل تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے پلے پیر رکھیا، آپ نے 1 دینار صدقہ کیتا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفا کیا ہے؟ وفا بڑی کرن والے ہو، وفا وفا ہے، اے آپس دے وچ دوست بھی بڑی ایک دوسرے نال وفا کرتے ہیں،
مینو جی اپنے یار نال بڑی وفا ہے، وہ بے وفا نکلیا، انہیں جفا کی، وہ وفادار رہا، ٹھیک ہے چنگا بندہ۔ یعنی وفا دا معنی کی ہے، اے بھی آؤ سانو بارگاہ مولا مشکل کشا دے وچ پتہ لگدا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفا کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا توحید اور توحید کی شہادت دینا، توحید اور توحید کی شہادت دینا۔ عرض کیا فساد کیا ہے؟ فرمایا کفر کرنا اور شرک کرنا، یہ دونوں چیزیں فساد ہیں۔ عرض کیا حق کیا ہے؟ فرمایا اسلام و قرآن اور ولایت جب تجھے ملے۔ عرض کیا مجھ پر کیا لازم ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ عرض کیا اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا مانگوں؟ فرمایا صدق و یقین کے ساتھ مانگ۔ عرض کیا کیا مانگوں؟ فرمایا آخرت۔ عرض کیا اپنی نجات کے لیے کیا کروں؟ فرمایا حلال کھاؤ اور سچ بولو۔ عرض کیا سرور کیا ہے؟ فرمایا جنت ہے۔ عرض کیا راحت کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا دیدار ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا دیدار ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سوالوں سے فارغ ہو گئے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا اور رخصت نازل ہوئی سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اور کسی کو اس آیت پر عمل کرنے کا وقت نہیں ملا۔ مطلب حضور علیہ السلام معلوم ہوتا ہے حضور علیہ السلام جو بتا رہے ہیں وہ تو رب دی طرف نازل ہو رہا، حکم نازل ہو رہا ادھروں رب والوں تے حضرت علی پوچھ رہے سن سوال، اور مصطفیٰ اور مصطفیٰ دا خدا حضرت علی نے جواب دے رہے سن۔ اینڈ تے فرمایا گیا کہ جو اے مطلب ہے کہ آیت کمپلیٹ ہوئی نا، مکمل ہوئی، تو یہ سارے سوالوں کا جواب حضرت علی نے پوچھ لیا، پھر اے منسوخ ہو گئی، پھر اے منسوخ ہو گیا حکم کہ اس تو سوا مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوا اور کسی نے بھی اس حکم دیا برکتیں حاصل نہیں کی تھی۔ سبحان اللہ۔ دوسری آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، قرآن پاک کی مختلف آیات مبارکہ سے ہم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت سنی۔ اس کے علاوہ متعدد حدیث مبارکہ میں بھی نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی جو شان بیان فرمائی ہے، آئیے ان میں سے چند فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت علی سے فرمایا انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، یعنی اے علی تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام تھے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ دوسری حدیث پاک سنیے، علی منی بمنزلۃ رأسی من بدنی، یعنی علی کا تعلق مجھ سے ایسا ہے جیسے میرے سر کا تعلق میرے جسم سے ہے۔ حضور نے فرمایا، تیسری حدیث پاک سنیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا انا دار الحکمتی وعلی بابوہا، یعنی میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ذرہ اپنی الفت کا عنایت کر مجھے، اپنا دیوانہ بنا مولا علی مشکل کشا۔ آمین۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا
مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی شان بیان فرمائی۔ اتنے انعامات و اکرامات کے علاوہ بھی اللہ عز و جل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک قرآن مجید 7 حروف یعنی لغتوں پر اترا ہے، اور ان میں سے ہر حرف کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عالم ہیں جن کے پاس ظاہر اور باطن دونوں کا علم ہے۔ سبحان اللہ، مولا مشکل کشا ایسے عالم دین ہیں جن کے پاس ظاہر و باطن دونوں کا علم ہے۔ اسی طرح امیر المومنین امام العادلین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 ایسی فضیلتیں حاصل ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے نصیب ہو جاتی تو وہ میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب تر ہوتی۔ وہ 3 کون سی ہیں؟ صحابہ کرام نے پوچھا وہ 3 کون سی ہیں، کون سے فضائل ہیں 3؟ تو فرمایا نمبر 1 اللہ عز و جل کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے نکاح میں دیا ہے۔ دوسری فضیلت ان کی رہائش رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد النبوی شریف میں تھی، اور ان کے لیے مسجد میں وہ کچھ حلال تھا جو انہی کا حصہ ہے۔ اور نمبر 3 غزوہ خیبر میں ان کو پرچم اسلام عطا کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے بڑے قاضی، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے بڑے قاری ہیں۔ سبحان اللہ۔ بیاں کس منہ سے ہو اس مجمع البحرین کا رتبہ، جو مرکز ہے شریعت کا طریقت کا ہے سر چشمہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے بھی کیا کہنے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کی خصوصیات پر رشک فرماتے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ بیان کرنا ضروری ہے کہ فضائل و مراتب کے اعتبار سے مسلک حق و اہل سنت و جماعت کے نزدیک خلفائے راشدین کی ترتیب جس کو بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد الیازوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اعلیٰ و ادنا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں ہے، سب جنتی ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے الحمدللہ، اہل سنت کے سوا کسی کو یہ عقیدہ نصیب نہیں ہے اور عزم بھی نہیں ہوتا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے سب صحابہ جنتی ہیں۔ اسی لیے ہم یہی نعرہ لگاتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، آپ بھی لگائیں ہر صحابی نبی، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے ہر صحابی نبی، ذرا بلند آواز سے ہر صحابی نبی۔ سبحان اللہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ بعد انبیاء مرسلین تمام مخلوقات الہی انس و جن اور ملک یعنی انسانوں جنوں اور فرشتوں سے افضل صدیق اکبر ہیں۔ انبیاء سے بعد جتنے بھی جن ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی فرشتے ہیں، ان سب سے افضل صدیق اکبر کا رتبہ ہے۔ یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور اس سے نیچے فاروق اعظم کا ہے، اس سے نیچے عثمان غنی کا ہے، اس سے نیچے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ افضل کے یہ معنی ہے کہ اللہ کے یہاں زیادہ عزت اور منزلت والا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً تمام ہی خلفائے راشدین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب اور آپ کے نور نظر تھے، اور سب کے ہی فضائل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔
چنانچہ فقیہ امت حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها و عمر حیطانها و عثمان سقفها و علی بابها، یعنی میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد، عمر اس کی دیوار، عثمان اس کی چھت ہے اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ، پورا ایک مکان ہی تیار ہے، کیا بات ہے، پورا ایک محل ہی تیار ہے۔ اب اس محل میں کوئی جائے تو کیا نظارے پائے گا، کوئی آئے تو صحیح اس محل میں۔ سبحان اللہ، تیرے چاروں ہمدم ہیں، یک جان یک دل، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر عمر ہے۔ پھر فرمایا، لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر قلبی مومن، یعنی میری محبت اور شیخین کریمین بلا کنوں آکھ دینے، ابو بکر اور عمر فاروق، انہاں دوواں نوں کٹھیاں بلاؤ نا تے شیخین کریمین دے لفظ نال بعض جگہ تے بلایا جاندہ ہے۔ کس لفظ نال؟ شیخین کریمین۔ اس مراد حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نہیں نے، اس مراد شیخین کریمین مراد حضرت ابو بکر اور عمر فاروق نے۔ اور حضرت علی کی فرماندے نے، میری محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی مومن ہے نا تو اس کے دل میں ہم چاروں کی محبت ہوگی، بغض کسی کا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، گویا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ اگر مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے تو حضرت ابو بکر اور عمر سے بھی محبت کرنا ہوگی، ورنہ میری محبت میں کوئی فائدہ نہیں دے گی، ورنہ میری محبت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال و دولت سے دور رہتے اور دنیا سے سخت نفرت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ابن نباج حاضر ہوا اور عرض کی، یا امیر المومنین، اس وقت بیت المال سونے چاندی سے بھرا ہوا ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کہا اور کھڑے ہو کر بیت المال تشریف لے گئے اور فرمایا، اے ابن نباج، میرے پاس کوفہ والوں کو لاؤ، لوگوں میں اعلان کر دیا گیا۔ پھر آپ نے بیت المال کا سارا مال لوگوں میں تقسیم کر دیا، سارا مال لوگوں میں تقسیم کر دیا، اور حالت یہ تھی کہ مال تقسیم فرماتے جاتے اور کہتے جاتے، اے سونا، اے چاندی، میرے پاس سے چلا جا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، حتیٰ کہ کوئی درہم و دینار نہ بچا۔ پھر بیت المال میں پانی کے چھڑکاؤ کا حکم دیا اور اس جگہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی۔ یہ شان ہے میرے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب مجھ سے کسی نے کچھ مانگا تھا، آپ فرماتے ہیں جب مجھ سے کسی نے کچھ مانگا تو میں نے اسے عطا کیا، اور جب نہ مانگا تو میں نے بن مانگے دے دیا، بن مانگے دے دیا۔ پیارے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے، یہ ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دنیا سے بے رغبتی اور جود و سخاوت کا عالم، اللہ اکبر، کہ اپنے پاس کچھ بھی رکھنا پسند نہ فرماتے بلکہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے تھے۔ ہمیں بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چلنا چاہیے اور خوب صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھا سکتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بے شک مسلمان کا صدقہ اس کی عمر بڑھاتا ہے اور بری موت کو روکتا ہے، اور اللہ اس کی برکت سے صدقہ دینے والے سے تکبر اور تخافر دور فرما دیتا ہے۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا، رب تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے اپنا خزانہ صدقہ کر کے میرے سپردے کر دے، اپنا خزانہ صدقہ کر کے میرے سپردے کر دے، نہ جلے گا نہ ڈوبے گا اور نہ چوری ہوگا، تیری شدید حاجت کے وقت یعنی قیامت کے دن تجھے واپس کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور آپ کا فیضان عاشقان مرتضیٰ کو، عاشقان مصطفیٰ کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔